آپ نے نہیں دیکھا۔ قرآن کریم آیا، ایک تھوڑی سی مدت میں پوری دنیا میں انقلاب برپا کر دیا۔ مکہ کی سرزمین پہ ذرا ایک نگاہ ڈالیے، وہاں کی تاریخ کا مطالعہ کیجئے۔ مکہ کی سرزمین پہ کون سی گندگی نہیں تھی، کون سا بدماش عیاش وہاں نہیں تھا، کون سا ظالم و جابر وہاں نہیں تھا۔ تمام ظالم و جابر کو ختم کرنے کے لیے اللہ نے قرآن جیسا نسخہ دیا۔ وہ قرآن جیسا نسخہ جو پڑھا گیا تو ابو جہل اس سے عاجز آ گئے، جو قرآن پڑھا گیا تو ابو سفیان جیسا سردار وہ قرآن کی دولت سے اپنے آپ کو سرشار کرنے کے لیے اسلام کے دامن میں آنے پر مجبور ہو گیا۔ قرآن پڑھا گیا تو وہاں کے بڑے سے بڑے جبابر، بڑے سے بڑے بادشاہ، بڑے سے بڑے ظالم جو مسلمانوں کو ستایا کرتا تھا، مسلمانوں کو پریشان کیا کرتا تھا، اسے جگہ جگہ زد کرنے کی کوشش کیا کرتا تھا، تنگ کرنے کی کوشش کیا کرتا تھا۔ جب قرآن صرف ان کے سامنے پڑھا جاتا تھا، آپ دیکھ لیجئے سیرت کے واقعات کو دیکھیے، ان لوگوں نے کیا کیا، بھیجا اپنے میں سے ایک بڑے سردار کو جو عقل مند بھی تھا، ہوشیار بھی تھا، مالدار بھی تھا، وہ بڑا سردار بنا بیٹھا تھا۔ وہ آتا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کیا کہتا ہے، وہ کہتا ہے اے محمد تم جس دین کی تبلیغ کر رہے ہو اسے بند کر دو، جو قرآن تم پڑھا کرتے ہو اسے بند کر دو۔ اگر تم چاہو تو ہم تمہیں دنیا کی تمام تر خوبصورت عورت جو سب سے زیادہ خوبصورت ہوگی اس سے تمہاری شادی کرا دیں گے۔ اگر تم چاہتے ہو مکہ کا سردار بننا ہم تمہیں مکہ کا سردار بنا دیں گے۔ اگر تم چاہتے ہو مالدار بنانا ساری دنیا کی دولت کو لا کر ہم تمہارے قدموں میں رکھ دیں گے، ڈھیر کر دیں گے۔ تم جو چاہتے ہو ہم وہ کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن قرآن پڑھنا بند کر دو، تم یہ دین کی دعوت بند کر دو۔ اللہ کے رسول نے کیا کیا، تمام باتوں کو سنی اور صرف ایک کام کیا کہ ان کے سامنے قرآن کی چند آیتیں پڑھی، تلاوت کی۔ اس کے بعد وہ سردار جب اپنی قوم کے اندر واپس گیا، ان کی قوم کے لوگوں نے کہا خدا کی قسم یہ جس چہرے کے ساتھ گیا تھا وہ چہرہ لے کر نہیں آیا ہے، یہ تو متاثر ہو کر آیا ہے۔ پوچھا اس کا بتا کیا لے کر آیا ہے، اس نے جواب دیا کہ دیکھو محمد جو کہہ رہا ہے اسے مان لو یا اسے اپنے حال پر چھوڑ دو۔ یہ کس کا کمال تھا؟ قرآن کا کمال تھا۔ ہمیں اور آپ کو معلوم ہے، ہم اس پہ غور نہیں کرتے۔ آپ دھیان دیجئے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس واقعے کو۔ حضرت عمر نے اپنے ہاتھ میں تلوار لی، میان سے باہر نکالی اور اس ارادے سے نکلا کہ چلتا ہوں آج محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر قلم کر دوں گا۔ وہ اس ارادے سے نکلے کہ ان کا سر قلم کر دیں گے۔ وہ نکلتے ہیں، راستے میں ملاقات ہوتی ہے صحابی سے، وہ کہتے ہیں تو محمد کا کیا سر قلم کرے گا، تو اپنے گھر کی خبر لے۔ وہ اپنے گھر آتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ان کی بہن، ان کا بہنوئی ایک صحابی سے قرآن مجید پڑھ رہے ہیں۔ آواز انہوں نے سن لی، یہ تو وہی کلام ہے جو کلام محمد پڑھا کرتا ہے۔ وہاں پہنچا، انہوں نے وہ لوگ چھپ گئے، صحابی چھپ گئے، بہن نے اس کتاب کو چھپا دی جس کے اندر آیت لکھی ہوئی تھی۔ اس کے بعد حضرت عمر اندر داخل ہوئے، آپ بتاؤ کہ وہ کیا پڑھ رہے تھے، اسے نکالو۔ وہ نکالی نہیں تو حضرت عمر نے اپنا تھپڑ اٹھایا، حضرت عمر کا تھپڑ تھا، مارا اپنی بہن کو، منہ سے خون نکل گیا۔ حضرت عمر کی بہن وہ پریشان ہو کر کہنے لگی اے عمر سن، جس باپ کا خون تیرے رگوں میں چلتا ہے اسی باپ کا خون میرے رگوں میں بھی ہے۔ میں وہ کتاب تمہیں نہیں دوں گی، تم پہلے نہا کر آؤ، غسل کر کے آؤ، پھر میں تمہیں وہ کتاب دوں گی۔ وہ کتاب ان کے ہاتھ میں دی، اس میں چند آیتیں لکھی ہوئی تھی، انہوں نے اس چند آیتوں کو پڑھی، اللہ نے ان کے کلیجوں کو بدل دیا۔ وہ ننگی تلوار جسے لے کر وہ جا رہے تھے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے، وہ جاتے ہیں اور جا کر حضرت ارقم کے گھر پہ کھٹکھٹاتے ہیں، دروازے کو آواز دیتے ہیں، اندر سے آواز آتی من بالباب، دروازے پہ کون ہے؟ وہ کہتے ہیں انا عمر، میں عمر ہوں۔ یہ آواز جب سنی جاتی ہے تو اندر جو صحابی تھے وہ بیچارے سن کر وہ پریشان ہو جاتے ہیں، وہ کانپنے لگتے ہیں کہ یہ تو عمر آیا ہے، پتہ نہیں یہ کیا کس ارادے سے آیا ہوگا۔ آقا نے فرمایا آنے دو، اگر عمر صحیح ارادے سے آیا ہوگا تو ٹھیک ہے، ورنہ اسی کی تلوار سے اس کا سر قلم کر دیا جائے گا۔ دروازہ کھولا گیا، حضرت عمر آگے بڑھے، آقا و مولا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھتے ہیں، ان کے دامن کو پکڑتے ہیں، پوچھتے ہیں اے عمر بتا تو کس ارادے سے آیا ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ میں ایمان لانے کے ارادے سے آیا ہوں۔ اتنا
سننا تھا کہ مسلمانوں نے خوشی میں اللہ اکبر کہنا زور سے نعرہ لگایا کہ پوری پہاڑی گونجی تھی۔ یہ کس کا کمال تھا؟ یہ اس قرآن کا کمال تھا جو کچھ دیر پہلے کہا گیا۔ جو شخص اتنا مضبوط دل کا مالک تھا، انتہائی بہادر، جن کو دیکھ کر لوگ ڈرتے تھے، جن کا نام سن کر لوگ کانپتے تھے، ایک چند آیتیں انہوں نے پڑھی، اللہ نے ان کے دل کو بدل دیا۔ یہ کس کا کمال تھا؟ یہ قرآن کا کمال تھا۔ ملگن کے رہنے والوں، جلسہ میں تشریف لانے والے قیور فرزندوں، آج وہ قرآن بدلا نہیں ہے، وہی قرآن ہمارے سامنے موجود ہے۔ من نوعن، اس کے اندر ذرہ برابر بھی کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ یہ کسی انسان کا کلام نہیں، اللہ کا کلام ہے۔ ذرا یاد کیجئے اس وقت کو جب ایک شاعر تمام لوگوں کے عربی شعر کو ٹھیک کرتا ہے، ٹھیک کرتے ہوئے جاتا ہے، وہاں کسی نے لکھ کر لٹکا دیا تھا، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ وہ وہاں پہنچتا ہے، وہ آگے لکھتا ہے مَا هَذَا قَوْلُ الْبَشَرِ، یہ انسان کا کلام نہیں ہو سکتا ہے، یہ تو انسان کے بنانے والے کا کلام ہے۔ آقا جب اس دنیا سے جا رہے تھے کیا کہہ کر گئے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لن تزلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ وسنت رسولہ۔ میں تمہارے درمیان سے جا رہا ہوں، تم راستے سے نہیں بھٹکو گے، غلط راستے پہ نہیں جاؤ گے جب تک کہ تم دو چیزوں کو مضبوطی سے تھامے رہو، پکڑے رہو گے جم کر، تو تم راستے سے کبھی بھٹک نہیں سکتے۔ نمبر 1 کتاب اللہ، نمبر 2 سنت رسول اللہ، نمبر 1 قرآن کریم ہے، نمبر 2 احادیث رسول ہے، اللہ کا رسول کی حدیثیں ہیں۔ آج بھی ظالم و جابر بادشاہ ہم پر مسلط ہے، اس کی ٹیڑھی نگاہیں، اس کے ہر وقت کی سوچ، ہر وقت کی فکر یہی ہے کہ مسلمانوں کو پریشان کیا جائے، مسلمانوں کو تکلیف دی جائے۔ آپ دیکھ لیجئے ابھی پارلیمنٹ نے ایک قانون پاس کیا، اب تک یہ بات تھی کہ اگر لڑکی کی عمر 18 سال ہو جائے تو وہ شادی کر سکتی ہے۔ اب یہ قانون بنایا گیا کہ اگر 21 سال کی لڑکی ہوگی تب وہ شادی کر سکتی ہے، 21 سال سے پہلے وہ شادی نہیں کر سکتی۔ آپ اندازہ لگائیے، قرآن و حدیث نے تو یہ نہیں بتایا، قرآن و حدیث نے تو یہ بتایا کہ جب بالغ ہو جائے اور بالغ ہونے کی عمر 15 سال مکمل ہو جائے تو لڑکیاں بالغ ہو جایا کرتی ہیں، لڑکے بھی بالغ ہو جایا کرتے ہیں۔ وہ یا 16ویں کے اندر داخل ہوئی وہ بالغ ہے، 16ویں کے بعد اس کی شادی کی جا سکتی ہے۔ وہ شادی اگر کرے اس کی شادی قابل قبول ہوگی۔ ایک تو 18 کی عمر یہی زائد تھی، اس پہ 21 سال کی عمر بڑھا کر سوائے اس کے کہ مسلمانوں کو پریشان کیا جائے، ان کے قانون سے چھیڑ چھاڑ کیا جائے، اور کیا بات ہو سکتی ہے؟ آپ اندازہ لگائیے، صرف مذہب اسلام ہے جس نے بدکاری کو سختی سے روکا ہے، جس نے بے حیائی کا دروازہ کھولنے سے روکا ہے۔ آپ بتائیے بے حیائیوں کا دروازہ آج کھلا ہوا ہے، ہمارے اور آپ کے سامنے موبائل ہے، اس کے اندر انٹرنیٹ ہے، ہم جب چاہتے ہیں بے حیائیوں کا دروازہ کھول لیا کرتے ہیں۔ ہمارے بچے، ہمارے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں وہ ڈی جے کا دلدادہ بن کر چلا جا رہا ہے، اس کے ذہن و دماغ میں ہمیشہ شادی، اس کے ذہن و دماغ میں ہمیشہ جنسی پرستی، اور اس کے دماغ میں یہ آتا ہے کہ وہ جلد شادی کر لے، اس کی شادی ہو جائے۔ جب شادی کا تقاضا جلد ہونے لگا، جب پورا ملک یہ چاہنے لگا، پورے نوجوان لڑکے لڑکیاں یہ چاہنے لگے کہ شادیاں جلدی ہو، چونکہ ان کے ساتھ میں وہ موبائل ہو چکا ہے جس نے ان کی اخلاق کو برباد کر دیا ہے، جس نے ان کو اس بات پر مجبور کر دیا ہے کہ دن دہاڑے لڑکا لڑکیوں کے ساتھ، لڑکی لڑکے کے ساتھ وہ بھاگ جایا کرتا ہے۔ بہن کی عزت، گھر کی عزت، ماں باپ کے نام کو کٹا کر وہ چلا جایا کرتی ہے۔ اس وقت میں یہ قانون بنتا ہے کہ 21 سال جب اس کی عمر ہو جائے تب اس کی شادی کرنے کی اجازت ہو۔ غیر اگر بے حیائی کا دروازہ کھولتا ہے
وہ بھی اپنے مذہب کے خلاف کرتا ہے، وہ بھی غلط کرتا ہے۔ دنیا کے کسی مذہب میں بے حیائی کے دروازہ کھولنے کی اجازت نہیں دیے، لیکن کم سے کم مسلمان تو اپنے مذہب کو مضبوطی سے تھامے رہتا ہے۔ لیکن اندازہ لگائیے 21 سال کی عمر میں اگر شادی ہوگی، اس سے پہلے شادی کرانا یہ قانونی جرم ہوگا، تو ایک انسان عفت و پاک دامنی کی زندگی کیسے بسر کر سکتا؟ ضرورت اسی بات کی ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو قرآن سے دور کر دیا ہے، آپ نے اپنے آپ کو قرآن سے دور کر دیا ہے، اس سے اپنے آپ کو ہٹا دیا ہے۔ آپ قرآن پڑھیں گے، یقین مانیے سمجھ کر پڑھیں تو، بغیر سمجھے پڑھیں تو اللہ وہ طاقت دے گا، اللہ وہ روب دے گا۔ مسلمانوں کے عمل کی وجہ سے وہ روب ہوگا کہ غیر جو ہم پر حملہ آور ہونا چاہتے ہیں وہ مرعوب ہو جائے، وہ خوف زدہ ہو جائے۔ آپ دیکھیے ہم پر کس طرح حملہ کیا جا رہا ہے۔ قانون پاس کیا گیا کہ اگر ووٹر لسٹ کے ساتھ آدھار کارڈ کا جوڑنا یہ لازم اور ضروری ہو۔ یہ نہیں ہے کہ اس سے صرف مسلمانوں کا نقصان ہے، اس سے پورے ملک کا نقصان ہے، لیکن یاد رکھیے کہ ہمارے نجی معاملے، جو معاملہ پوشیدہ ہوا کرتا ہے، جو معاملہ ایک انسان دوسرے سے چھپا کر رکھنا چاہتا ہے، مثال کے طور پر ہم کبھی مولانا تنویر زکی کو یہ نہیں بتائیں گے کہ میرے بینک اکاؤنٹ میں کتنی رقم ہے۔ جب ہمارا آدھار کارڈ وہ ووٹر آئی ڈی کارڈ سے لنک ہوگا، وہی آدھار کارڈ بینک کے اندر ہے، وہی آدھار کارڈ موبائل کے اندر ہے۔ ہم موبائل پہ سوشل میڈیا پہ کیا چلا رہے ہیں وہ اگر چاہے تو اس موبائل کے نمبر سے دیکھ سکتے ہیں۔ ہمارے بینک اکاؤنٹ میں کتنی رقم ہے وہ چاہے تو یہ دیکھ سکتا ہے، اسے معلوم ہو جائے گا کہ بینک اکاؤنٹ میں کتنی رقم ہے۔ اگر وہ چاہے کہ فلاں علاقے میں فساد ہوا ہے تو وہ اس آدھار کارڈ کے ذریعہ موبائل نمبر تک اور پھر اس سے یہ کہ فلاں آدمی مولانا ہے یا نہیں ہے، وہ تنویر زکی ہے یا رام ہے یا رحیم ہے، اس کا پتہ لگائے گا اور اندازہ لگائے گا کہ یہ اس تاریخ میں کہاں تھا، چونکہ موبائل کا لوکیشن بتا دیا کرتا ہے، اور اگر وہ اس کے قریب کہیں بھی رہا اس کا نام فساد کی لسٹ میں ڈال دیا جائے۔ یہ نجی چیزوں پر حملہ ہے۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ ہم اور آپ گویا نہتے ہو چکے ہیں، لیکن اللہ کی طاقت سب سے بڑی طاقت ہے۔ اللہ کی طاقت ہمارے پاس ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا ہے کہ قرآن کی دولت میں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں، آپ دل پہ ہاتھ رکھیے، آپ سوچئے ذرا، تنہائی میں بیٹھ کے سوچئے، کون ایسا شخص ہے جس کے گھر میں دن اور رات قرآن پڑھا جاتا ہو، قرآن کریم کی تلاوت کی جاتی ہو؟ نہیں، ہزاروں گھروں میں ایک گھر ہمیں ملتا ہے جہاں قرآن کی تلاوت کی آواز آتی ہے۔ ہم اور آپ نے قرآن کو چھوڑ دیا۔ آج ہم یہ کہتے ہیں کہ غربت و فقر و فاقہ تنگ دستی میں ہم مبتلا ہیں۔ آقا نے فرمایا تھا کہ اگر تمہارے گھر کی عورتیں رات کے اندر سورہ واقعہ کی تلاوت کرے گی، قرآن کی ایک سورہ کو پڑھا کرے گی، تو وہ گھر کبھی فقر و فاقہ سے وہ مطمئن، وہ کبھی بھی فقر و فاقہ میں مبتلا نہیں ہوگا، وہ گھر کے باشندے کبھی بھی غریب اور تنگ دست نہیں ہوں گے۔ اللہ جس کے دروازے اس کے لیے کھولے گا۔ کیا ہماری گھر کی عورتیں قرآن کریم پڑھ رہی ہیں؟ کیا آپ قرآن کو سننا چاہتے ہیں؟ نہیں۔ اگر قرآن کی تلاوت ذرا لمبی ہو جائے آپ کہیں گے نہیں اس کو ہٹاؤ، نعت خواہ کو بلاؤ، مولانا تنویر زکی صاحب جلدی قرآن کو ہٹاؤ۔ آپ سے اگر نماز کے اندر فجر کے اندر جو لمبی صورتیں وہ پڑھی جاتی ہیں، امام نے اگر پڑھ کر سلام پھیرا تو پیچھے سے فوراً ولی صاحب اتنی لمبی نماز کیوں پڑھا رہے ہیں؟ چونکہ قرآن سننا ہمارے لیے دشوار ہو رہا ہے۔ آپ جائزہ لیجئے اور قرآن کریم پڑھیے۔ قرآن تو وہ دولت ہے کہ جو آپ کو دنیا میں بھی کام آئے گی اور آخرت میں بھی کام آئے گی۔ میں نہیں کہتا، آپ کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلم شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 270 کی روایت ہے، ابو امامہ الباہلی کہتے ہیں اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه۔ قرآن کریم پڑھا کرو، وہ قیامت کے
دن اپنے ساتھیوں کے لیے سفارش بن کر آئے گا۔ قرآن جب پڑھو گے کل قیامت کے دن اللہ کا حکم ہوگا اس بندے کو جہنم کے اندر ڈال دو، وہ قرآن سامنے آ جائے گا اور کہے گا اے الہ العالمین میں تو تیرا کلام ہوں، یہ مجھے پڑھا کرتا تھا، یہ میری تلاوت کیا کرتا تھا، اس لیے اسے جہنم میں نہ ڈالیے، اسے جہنم سے بچا لیجئے اور جنت میں داخل کیجئے۔ قرآن پڑھیں گے تو یہ قرآن کل قیامت کے دن سفارشی بن کر آپ کے سامنے حاضر ہوگا۔ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ کہا من قرأ حرفا من کتاب اللہ، جو انسان قرآن کا ایک حرف پڑھتا ہے وَلَهُ بِهِ حَسَنَةٌ وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا، اس کو ایک حرف کے بدلے 10 نیکی ملا کرتی ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا لا اقول الف لام میم حرف، میں یہ نہیں کہتا الف لام میم حرف ہے، بلکہ میں کہتا ہوں الف حرف لام حرف ومیم حرف۔ امام ترمذی نے اسے اپنی کتاب کے اندر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 219 پر نقل فرمایا۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ اگر قرآن کا ایک حرف پڑھو گے تمہیں 10 نیکی ملے گی، اگر کسی نے الحمد 2 پڑھا تو اسے 50 نیکی ملے گی، الف لام میم پڑھا تو اسے 30 نیکی ملے گی۔ بتائیے نیکی کے خزانے لوٹنے کا کتنا عمدہ ذریعہ، کتنا عمدہ سبب ہمارے ہاتھ میں موجود ہے اور ہم غفلت کی نیند سوئے ہوئے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم پر سستی آ چکی ہے، ہم پر غفلت آ چکی ہے، ہم سستی اور غفلت کے اندر اس طرح مبتلا ہو چکے ہیں، اس طرح مبتلا ہو چکے ہیں کہ ہمارے اور آپ کے لیے گویا کہ کوئی کام کرنا مصیبت بنتا چلا جا رہا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے ہماری قوم کے بچے اور ہم اپنے کاموں سے کتنا سست پڑے ہوئے ہیں۔ ہمارے پاس وقت کی کوئی قیمت نہیں ہے، ہمارا وقت سب سے زیادہ بیکار جاتا ہے، جبکہ کسی ایک شاعر نے کہا ہے وقت کا ہر لمحہ کہتا ہوا گزرا ہم سے، وقت کا ہر لمحہ کہتا ہوا گزرا ہم سے، ساتھ چلنا ہے تو چل ورنہ میں تو چلا جاؤں گا، ساتھ چلنا ہے تو چل ورنہ میں تو چلا جاؤں گا۔ آپ اندازہ لگائیے وقت یہ دوبارہ نہیں آیا کرتا ہے۔ آج کا وقت اگر 10:25 آج کا وقت ہے، یہ اسی تاریخ میں پھر دوبارہ کبھی واپس نہیں آیا۔ ہماری عمر بڑھتی چلی جا رہی ہے، لیکن آج ہم اس طرح سستی اور لاپرواہی میں مبتلا ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے چوک چوراہے پر چند نوجوان ہیں، وہ کھڑے ہیں، وہ مشغول ہے، کوئی موبائل میں، کوئی پان میں، کوئی گٹکے میں، لیکن اسے کوئی ٹوکنے والا نہیں ہے۔ اس کے والدین تو ٹوک نہیں سکتے چونکہ اس کے والدین نے تو اسے چھوڑ ہی رکھا ہے۔ اگر کوئی دوسرا ٹوکتا ہے تو اس کی عزت پر آ جاتا ہے، کبھی وہ نوجوان اس کو الٹا کر کے دیتا ہے، کبھی اس کی ماں اور اس کے باپ کہتے ہیں کہ میرا بیٹا جو چاہے کرے، آپ اس کو بولنے والے کون ہیں؟ آج ہماری قوم کے بچے برباد ہو رہے ہیں، ان کے پاس وقت کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ صبح دیکھیے تو وہ جگتا کب ہے؟ وہ جگے گا 9 بجے دن میں، رات میں سوتا کب ہے؟ یہ اس کے گھر کے لوگوں کو پتہ نہیں کہ کب وہ سو رہا ہے، کب صبح کو جگ رہا ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ کوئی کام کرنے کہیے تو وہ کھسک کر پانی نہیں لینا چاہتا ہے، اس کی اماں اسے پانی بھی دیتی ہے، کھانا بھی دیتی ہے، اور ساتھ ساتھ وہ پلیٹ کے اندر مکمل ہاتھ بھی دھلا کرتا ہے، اس میں چاول بھی رکھا رہتا ہے اور پھر چل دیتا ہے گھر سے باہر۔ ایسا لگتا ہے کوئی ہوٹل آیا ہو، لنگر خانہ داخل ہوا، اس نے کھانا کھایا اور وہاں سے نکل گیا، کیونکہ اسے سست آپ نے بنایا ہے۔ اندازہ لگائیے آقا و مولا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کنت اخدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلما نزل، جب آقا و مولا مدینہ منورہ تشریف لائے تو میں ان کی خدمت کیا کرتا تھا، فکنت اسمعه یکثر ان یقول، میں سنا یہ کرتا تھا کہ آپ اکثر کہا کرتے تھے اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل، اے اللہ میں آپ سے پناہ چاہتا ہوں عاجزی سے، والکسل سستی سے میں پناہ چاہتا ہوں۔ آج پوری قوم سست ہو گئی، کسی چیز کے لیے اگر آپ نے
تو چند نوجوان کھڑے ہوں گے، باقی کسی کو کوئی مطلب نہیں۔ آپ پوچھ لیجئے چندہ کمیٹی، یہ جلسہ کمیٹی والوں سے، چند نوجوان حرکت میں ہوں گے اور باقی سارے لوگ ہاتھ پر ہاتھ رکھے بیٹھے ہیں۔ کوئی بھی کام سستی اور غفلت سے خالی نہیں ہے۔ یہ وہ بیماری ہے جو ہمیں لگ گئی ہے، جس سے بچنا ہمارے لیے مشکل ہو گئی ہے۔ لوگوں، آپ سستی کی چادر کو ہٹائیے، صبح بھی قرآن پڑھیے، شام بھی قرآن کی تلاوت کیجئے۔ پڑھنا نہیں جانتے ہیں، سیکھیے۔ حضرت عمر نے کب سیکھا؟ حضرت ابوبکر نے کب سیکھا؟ بوڑھے ہونے کے بعد، 40 سال کی عمر ہو جانے کے بعد لوگوں نے سیکھا۔ 30 کے بعد 30-35 سال کی عمر ہو گئی، کئی بچے کے باپ تھے، تب ان لوگوں نے قرآن سیکھا۔ آپ کے لیے قرآن سیکھنا یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے۔ قرآن سیکھیے، اپنے بچوں کو سکھائیے، چھوٹے چھوٹے مدرسے، چھوٹے چھوٹے مکتب قائم کیجئے۔ جو قائم ہے اسے چلانے کی کوشش کیجئے، رکاوٹ ڈالنے کی کوشش نہ کیجئے۔ آپ یقین مانیے، آپ کو مدرسوں سے کاٹا جا رہا ہے، مکاتب سے کاٹا جا رہا ہے۔ آپ کو یہ کیا جا رہا ہے کہ آپ مکتب میں مدد نہ کریں، مکتب میں اپنے بچوں کو نہ بھیجیں۔ آپ چھوٹے چھوٹے مکاتب کو قائم کیجئے، مدرسوں کو چلنے دیجئے، اس میں رکاوٹ نہ بنیے، مدرسوں کو بند نہ کیجئے، بلکہ اس میں مالی امداد بھی کیجئے، اپنے وقت کی بھی قربانی کیجئے، قرآن کو زندہ کیجئے۔ قرآن وہاں پڑھا جائے گا، آپ کے گاؤں میں برکت ہوگی، آپ کے گھر میں پڑھا جائے گا، آپ کے گھر میں برکت ہوگی، کھیت میں پڑھا جائے گا، کھیت میں برکت ہوگی۔ قرآن جہاں پڑھا جائے گا وہاں برکت ہوگی۔ آپ ذرا غور کیجئے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ قرآن کی حقیقت بتائیے۔ حضرت تھانوی نے فرمایا کہ قرآن اللہ تک پہنچانے کا زینہ ہے، اللہ کو دکھانے والا آئینہ ہے۔ کہا کسی نے قرآن گندا ہے، اگر چھلکے کے اوپر سے منہ مارو گے تب بھی مٹھاس ہے، تب بھی حلاوت اور شیرینی ہے، چھیل کے مارو تو بھی ہے، رس نکال کر پیو تو بھی میٹھا ہے، مٹھاس سے اس کا کوئی حصہ خالی نہیں ہے۔ قرآن پڑھیں، تیز پڑھیں تو، پھر پھر پڑھیں تو، زبانی پڑھیں تو، جس طرح پڑھیں گے آپ کو ثواب ملے۔ لوگوں، ہم نے یہ سمجھا کہ شادی میں بیٹی کو قرآن دے دو کام چل جائے گا۔ طاقوں میں سجانے کو قرآن نہیں، طاقوں میں سجانے کو قرآن نہیں۔ طاق میں جا کر سجا دیا گیا، شاندار جو گودام میں رکھا ہوا ہے، اور ہم نے سمجھا کہ بس ہم نے حق ادا کر دیا۔ وہ بیٹی بھی کھول کے کب دیکھے گی؟ جب اس کے یہاں کوئی مر جائے گا اور مدرسے کے بچے پہنچیں گے قرآن خوانی کے لیے، تب وہ قرآن کھلے گا، اس سے پہلے وہ بند ہے۔ قرآن وہ چیز ہے جس کو صبح شام آپ کو تھامنا ہوگا۔ آپ نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے۔ جنہوں نے قرآن کو پڑھا اللہ نے ان کی زندگی میں برکت دی۔ امام عاصم بڑے امام ہیں، لوگ جانتے ہیں، وہ جب قرآن پڑھا کرتے تھے ان کے منہ سے خوشبو نکلتی تھی، شاندار خوشبو۔ ایک شخص ان کے پیچھے پڑ گیا کہ ذرا بتائیے کہ آپ جو قرآن پڑھتے کیا کھا کر پڑھتے؟ کچھ آپ کھائے ہوئے ہوتے ہیں اس لیے خوشبو نکلتی ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، میں تو کچھ نہیں کھاتا۔ بار بار پوچھا گیا، بار بار اصرار کیا گیا، تو انہوں نے کہا سنو، میں چونکہ قرآن کثرت سے پڑھا کرتا ہوں، خوب پڑھا کرتا ہوں، اس لیے ایک دن میں نے دیکھا آقا و مولا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے اور کہا عاصم اپنے ہونٹ کو آگے کرو۔ میں نے اپنے ہونٹ کو آگے کیا، آقا نے اپنے ہونٹ سے میرے ہونٹ کو بوسہ لیا۔ وہ دن ہے اور آج کا دن ہے، میرے منہ سے خوشبو نکلتی ہے۔ ایک بچہ اپنے چھت پہ چڑھتا ہے، کہتا ابو یہ سامنے والے چھت پر ایک ممبر تھا، ایک گنبد بنا ہوا تھا، وہ کیا ہو گیا؟ اس کے باپ کے آنکھ سے آنسو جاری ہو گیا۔ اس کے باپ نے کہا بیٹا وہ گنبد نہیں تھا، رات میں اندھیرے میں جو گنبد تم دیکھا کرتے تھے وہ امام ابو حنیفہ تھے، وہ رات بھر قرآن پڑھا کرتے تھے، ان کا انتقال ہو گیا ہے، اب یہ گنبد تمہیں کبھی نظر نہیں آئی۔ اس لیے امام ابو حنیفہ رمضان المبارک میں 63 قرآن ختم کیا کرتے تھے، ایک دن میں، ایک رات میں، اور 3 تراویح کے اندر ختم کر دیا۔ ابھی اللہ نے آپ کو موقع دیا ہے، آپ کے اوپر آواز اٹھے گی، آواز اٹھائی گئی
کہ قرآن میں اتنی آیتیں بیکار ہیں، قرآن کو ہٹایا جائے۔ آپ کو پتہ نہیں کہ قرآن میں آیتیں کتنی ہیں، آپ کو گھر میں قرآن پڑھتے نہیں تو آپ سے قرآن چھیننے کی کوشش کی جائے گی۔ یاد کیجئے اس وقت کو جہاں کچھ دنوں پہلے بخارا اور سمرقند کے اندر جب کمیونسٹ کا غلبہ ہوا، وہاں کیا کیا گیا؟ لوگوں کو قرآن سے کاٹنے کے لیے، علماء سے کاٹنے کے لیے علماء کو پہلے یہ کیا گیا، ایک ٹرین پر علماء کو سوار کیا گیا، دوسری ٹرین پہ بھی علماء کو سوار کیا گیا، اور دو تیز رفتار ٹرینوں کو دونوں طرف سے چلایا گیا اور بیابان کے اندر آ کر اسے ٹکرا دیا گیا۔ علماء کی چتے، کچھ علماء کو جہاز پر سوار کیا گیا، جہاں برف رہتا ہے وہاں جا کر اسے اتار دیا گیا، ٹھنڈی سے ٹھٹر ٹھٹر کر وہ لوگ مر گئے۔ پھر یہ اعلان کیا گیا کہ جیسے عربی لکھا جاتا ہے اس طرح کی لکھاوٹ اگر کسی کے یہاں مل جائے تو اس کے گھر کے لوگوں کو پھانسی دے دی جائے۔ اس کے بعد یہ وقت آیا کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو پولیس والے چاکلیٹ دیتے تھے، مٹھائی دیتے تھے اور کہتے تھے بابو ذرا بولو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ بچہ اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ دے اس کے گھر پہ جایا جاتا تھا، اس کے گھر کے تمام لوگوں کو پھانسی چڑھا دی جاتی تھی۔ پھر اس نے اعلان کیا کہ جو چاہے جو کرنا وہ کر سکتا ہے۔ 3 سال تک مسلمان چھپ چھپ کے نماز پڑھتے رہے۔ خفیہ پولیس نے اس کی لسٹ بنائی، 3 سال کے بعد وہ لسٹ کو حاضر کیا، تمام مسلمانوں کو سامنے کھڑا کر کے گولی سے اڑا دیا گیا۔ جب اس نے سمجھا کہ ہم نے قرآن کو ختم کر دیا، مسلمانوں کو ختم کر دیا، تمام چیزوں کا نام و نشان مٹا دیا، 70 سال کے بعد 70 سال تک مٹانے کی کوشش کی گئی، 70 سال میں تو ایک نسل کے انتقال کر جاتی ہے۔ اس کے بعد جب کمیونسٹ کا غلبہ ختم ہوا، وہاں اعلان کیا گیا کہ جن کے پاس قرآن ہے وہ آئے لے کر قرآن کریم کو اس کو جمع کیا جائے گا۔ آپ کو سن کر حیرت ہوگی کہ لوگوں نے کیا کیا، لوگوں نے بڑی بڑی لوہے کی سل، لوہے کی چادر وہ لے کر آ رہا ہے، اسے آ کر گرا رہا ہے، پوچھا گیا یہ کیا ہے؟ کہ اس کو غور سے دیکھو، لوہے کی چادر پہ قرآن لکھا تھا۔ کچھ لوگ پتے لے کر آئے، اس پتوں پر قرآن لکھا ہوا تھا، ڈھیر سارے پتہ جمع کر کے لے کر آئے، اس پہ قرآن لکھا ہوا تھا۔ پوچھا گیا کہ قرآن محفوظ کیسے ہے، یہاں اب تک حافظ کیسے ہے، جبکہ 70 سال تک ان لوگوں کا غلبہ رہا؟ تو جواب دیا گیا کہ میں آپ کو بتاؤں کہ ہم لوگوں نے یہ کیا کہ اپنے آنگن کے اندر تہخانہ بنایا، تہخانے کے اندر اپنے بچوں کو ڈال دیا کرتا تھا، ایک استاذ کو اس کے اندر رکھ دیتا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں وہ لوگ قرآن پڑھاتے تھے، ایک استاذ اور چھوٹے چھوٹے ننھے بچے 6 مہینے کی خوراک اس میں ڈال دی جاتی تھی اور اس کو بند کر دیا جاتا تھا، سانس جانے کا انتظام ہو جایا کرتا تھا، اوپر میں ہم لوگ وہاں شراب اور دوسری چیزیں ڈال دیا کرتے تھے۔ کمیونسٹ کے لوگ آتے تھے، وہ یہ دیکھتے تھے یہاں تو شراب ہے، یہاں تو ننگی تصویریں ہیں، یہ لوگ مسلمان نہیں ہو سکتے۔ اس کے اندر بچہ وہ قرآن پڑھا کرتا تھا، وہ قرآن پڑھ رہا ہوتا تھا اور ہم اس کی مائیں اوپر میں جھاڑو لگاتی تھی، اپنے بچہ کو وہ دفن کر دی تھی۔ وہ یہ نہیں کہتی تھی کہ ذرا ایک صورت اپنے بچے کو دیکھ لیں، 6 مہینے بعد پھر کھولا جاتا تھا، پھر اس میں خوراک ڈال دی جاتی تھی۔ اس طرح ہم نے اپنے بچوں کو حافظ بنایا۔ ایک نے بیان کیا کہ ہم نے ایسا کیا کہ ہم لوگ ایسا کرتے تھے کہ ایک جنازہ جھوٹ موٹ کا لے لیا کرتے تھے اور تمام لوگ قبرستان پہنچ جاتے تھے، قبر کے پاس جا کر تمام بچے بھیڑ لگائے ہوتے تھے، وہاں استاد قرآن پڑھایا کرتا تھا، زبانی یاد کراتا تھا، بچے یاد کرتے تھے۔ جب کوئی کمیونسٹ کا آدمی، جب کوئی پولیس کا آدمی وہاں آیا کرتا تھا تو ہم یہ کرتے تھے کہ اس جنازے کو ڈال دیتے تھے اس میں، جو کہ بناوٹی جنازہ ہوتا تھا، کوئی انسان نہیں ہوتا تھا، اور جھوٹ موٹ کی مٹی ڈالتے تھے تاکہ ان لوگوں کو یہ لگے کہ کوئی مر گیا ہے، اسے دفن کرنے کے لیے آیا ہے۔ اور اس کے بعد اس نے ایک آدمی نے یہ بیان کیا کہ بعض لوگ وہ یہ کیا کرتے تھے کہ دھان کاٹنے گئے اور کھیت کے گلے کاٹنے جاتے تھے، وہ کھیت کے گلے کاٹ رہے ہوتے تھے، اس درمیان
درمیان میں ان کے پیچھے چھوٹے چھوٹے بچے وہ قرآن پڑھ رہے ہوتے تھے، کھیت بھی کاٹ رہا ہے، قرآن بھی پڑھ رہا ہے، اس طرح وہ لوگ کیا کرتے تھے۔ وہاں کا جو اس وقت میں مفتی اعظم تھا وہ یہ کہتا ہے کہ میرا باپ وہ بڑا بخاری شریف پڑھایا کرتا تھا، شیخ الحدیث تھا، انہوں نے یہ کیا کہ جیسے ہی کمیونسٹ کا غلبہ ہوا داڑھی منڈا لی، پینٹ شرٹ پہن لیا اور وہ دن رات ٹریکٹر چلایا کرتا تھا، وہ 12 گھنٹے ٹریکٹر چلاتا تھا، لوگ انہیں ٹریکٹر کا عاشق کہتے تھے، وہ ٹریکٹر وہ کھیت میں چلاتا تھا، سرکاری ٹریکٹر چلایا کرتا تھا، اور اس کے بعد رات کے 12 بجے آتا تھا، چائے کا دسترخوان لگتا تھا، چائے اس پہ لگائی جاتی تھی، پھر مجھے جگایا جاتا تھا، میں جگتا تھا چائے پینے کے لیے، پھر میرا باپ اس دسترخوان پہ مجھے پڑھایا کرتا تھا، میں وہاں پڑھتا تھا۔ آج میں اس ملک میں مفتی اعظم۔ نعرہ تکبیر، حضرت مولانا مفتی اعجاز صاحب، حضرت مولانا مفتی اعجاز صاحب۔ آپ کیا چاہتے ہیں؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ اس طرح کا مرحلہ آئے؟ آپ نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے، لوگ قرآن کو مٹانے کے در پہ ہیں، قرآن کو نصف و نابود کرنا چاہتے ہیں، اور آپ مسلمانوں نے اسے موقع دے رکھا ہے۔ قرآن کو بھلا بیٹھے ہیں، نہ قرآن پڑھتے ہیں نہ پڑھاتے ہیں، جہاں قرآن پڑھا جاتا ہے اس کو بند کرنے کے در پہ رہتے ہیں، اس پہ محنت اور مشقت کرنے کے بجائے، گاڑی قیمت لگانے کے بجائے، اپنے پسینے سے کمائی ہوئی کمائے ہوئے پیسے اس میں خرچ کرنے کے بجائے آپ اپنے ہاتھوں کو روک لیتے ہیں، آپ مکان میں لگانا پہلے پسند کرتے ہیں، مکتبوں میں بات لگاتے ہیں۔ خدا را اٹھ کے کھڑے ہوئے، یہ قرآن کو تھامیں گے تو آپ کو عزت ملے گی، بلندی ملے گی، سربلندی ملے گی، اور دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے، آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور تم خاص میں تاریخ خدا ہو کر، اور تم خاص میں تاریخ خدا ہو کر۔ محترم دوستو، بتائیے ہم لوگ قرآن کریم پڑھیں گے یا نہیں پڑھیں گے؟ ہاتھ اٹھا کر بتائیے، پڑھیں گے انشاءاللہ۔ بڑے بڑے مفتیان کرام یہاں موجود ہیں، ان کے سامنے آپ ہاتھ اٹھا رہے ہیں، گواہ اللہ کو بنا رہے ہیں۔ آپ جائیے تو اپنے بچوں کو کہیے، اپنی بیویوں کو کہیے، اپنی بیٹیوں کو کہیے قرآن پڑھنے کے لیے، اور آپ خود بھی اپنے یہاں قرآن پڑھنے اور پڑھانے کا انتظام کیجیے۔ آپ نہیں سیکھے ہوئے ہیں، آپ سیکھنے کا انتظام کیجیے۔